انسان کی آنکھوں میں اللہ کی جو ایک مخلوق ہے سورج ہے اس کو دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ انسان اللہ کو وہ براہ راست دنیا کی ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کمزور ہے، انسان خود کمزور ہے، اور انسان کی جو غذائیں ہیں اور انسان کی جو عمر ہے، انسان کا جثہ ہے، انسان کا بدن ہے، اور انسان کی جو طاقتیں وہ محدود ہیں۔ نبی بھی اللہ کو دیکھ لیتا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں دیکھتا۔ آپ نے بھی اگر دیکھا ہے جمہور کے مذہب کے مطابق وہ دوسری دنیا ہے، وہ دوسری دنیا ہے۔ آپ یہاں سب کچھ دیکھ سکتے، پانی کے اندر آپ چلے جائیں گے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پانی والی چیز یہاں اگر آ جائے گی، کوئی مچھلی، وہ بھی جلدی مر جائے گی، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے گی، اس کو موت آ جائے گی۔ ہر دنیا کے اور ہر علاقے کی آب و ہوا الگ ہے اور وہاں کی فضا الگ ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بھی اس دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، وہ ماوراء الافلاک آسمانوں کو پار کر کے عرش پہ تشریف لے گئے تو وہ اللہ کو دیکھا ہے۔ اگرچہ بعض روایت میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا نور انا اراہ، نور انا اراہ، وہ ایسے نورانی مخلوق، نورانی خالق ہے، ایسا نور ہے اس کا، اور وہ نور اس کا حجاب بنا ہوا ہے، وہ پردہ ہے، اس نور کے ہوتے ہوئے میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا۔ یہ روایت آ جاتی ہے، لیکن تاہم جمہور کا مسلک یہی ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے قریب ہو گئے اور اللہ نے اپنی زیارت کرائی ہے۔ اگر زیارت کرائی ہے، وہ بھی وہاں کی آب و ہوا بالکل الگ ہے، وہ یہ دنیا اس کو اب شمار نہیں کریں گے، وہ دوسری دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آدمی اللہ کو دیکھے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ نے اپنے خلیفے بھیجے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ کے خلیفے ہیں، براہ راست ان کا لنک اور ان کا رابطہ، ان کا اتصال وہ اللہ کے ساتھ ہے۔